السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر تم کو اکرام اور اعزاز اگر ملے گا تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ملے گا۔ میں اگر کسی شیخ خاندان سے ہوں یا کسی پٹھان خاندان سے ہوں، سید کے خاندان سے ہوں، فاروقی خاندان سے ہوں، صدیقی خاندان سے ہوں، تو پھر محترم بزرگوں اور دوستو، خاندان کے بڑے ہونے کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کو بھی اکرام اور اعزاز نصیب نہیں فرمائیں گے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان اور قبیلے ہمارے درمیان میں جو بنائے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبائل اور خاندان کو تمہارے درمیان میں اس لیے بنایا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو۔ آدمی کے خاندان بڑے ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، مال کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، عہدے کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بڑا بنائے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم سواری پر جا رہے ہیں اور پیدل چلنے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اچھا لباس پہن رکھا ہے، ہم نے غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اچھا گھر بنایا ہے، کمزور گھر والوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان اور مسلمان حسب اور نسب سے بڑا نہیں ہوتا، عہدے اور ملازمت سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق اور اچھے کردار سے وہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کل قیامت کے دن یا دنیا کی زندگی میں تم کو جو اکرام اور اعزاز اللہ کی طرف سے ملے گا وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کے اوپر ملے گا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چار دوست آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ ہمارا مزاج ہے دوستو، اگر ہماری مجلس دو چار لوگوں کی لگی ہوئی ہے اور اس میں کوئی غریب آیا ہے، کوئی چھوٹا آیا ہے، تو ہم اپنی بات کو وہیں پر موقوف کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور اس کے آنے کو اور ہمارے درمیان میں بیٹھنے کو ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، یہ ہمارے مرتبے کا نہیں ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک غلام آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان چاروں کو بڑی ناگواری گزری کہ ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ غریب غلام آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے اپنے پہلے کی بات کو موقوف کر دیا، روک دیا، اور اس غلام کو اور نوکر کو اس کی حیثیت اور اس کا لیول جتانے کے لیے اس میں سے ایک نے یوں کہا کہ دیکھو میں صدیقی ہوں اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ تھے. دوسرے نے جھٹ سے کہا میں فاروقی ہوں اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں، اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 کے خلیفہ تھے. تیسرے نے جھٹ سے کہا میں عثمانی ہوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے نمبر 3 کے خلیفہ تھے. چوتھے نے بھی جھٹ سے کہا میں علوی ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے نمبر 4 کے خلیفہ تھے. غلام نوکر سمجھ گیا. اس نے بھی کہا میں آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں. میں آدمی ہوں اور آدم کی اولاد ہوں، اور آدم علیہ السلام وہ اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ تھے. جب ان چاروں نے یہ بات سنی کہ ہم نے تو نبی سے اپنی نسبت جوڑ دی تھی، لیکن اس غلام نوکر نے تو آدم سے اپنی نسبت جوڑ کر اللہ سے اپنی نسبت جوڑ دیا، اور یہ ہم سے زیادہ فوقیت والا یہ بتا دیا. جب ان چاروں کے بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس غلام اور نوکر سے اپنے اس رویے پر، اپنے اس عمل پر کہ انہوں نے اس کو گرانے کی، حقارت کی نظر سے، بے عزتی کی نظر سے دکھانے کے لیے جو باتیں کہی تھی، جب ان کے بات سمجھ میں آئی کہ ہم تو جو ہے نبی کے جو ہے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان اور علی کے خاندان سے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے خلیفہ تھے، لیکن غلام اور نوکر نے کہا میں آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں، اور وہ اللہ کے سب سے پہلے خلیفہ تھے. یہ چاروں لوگ اپنے اس عمل پر بہت ہی نادم اور شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اس غلام اور نوکر کو اٹھا کر اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور پھر آگے کی بات شروع کر دی. محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے اس واقعے سے یہ سمجھنا ہے اور آپ کو یہ سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بڑا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اکرام جو ملے گا، اعزاز جو ملے گا، عزت جو ملے گی، وہ خاندان، دولت، عہدے اور ملازمت، زراعت اور جاگیردار ہونے کے اوپر نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے پر، اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے اختیار کرنے پر اللہ کے نزدیک اکرام اور اعزاز ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام انسانوں کو اپنے برابر اور اپنے سے بھی اونچا سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہماری اس چینل مفتاح العلوم کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ.